اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرو۔ اگر آسمان سے بارش مانگو گے تو برس پڑے گی، اگر دشمنوں پر فتح مانگو گے تو مل جائے گی، اگر رزق مانگو گے تو خزانے کھل جائیں گے، اگر شفا مانگو گے تو شفا مل جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ تسبیح پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی حاجات ہیں، کوئی خواہشات ہیں تو وہ بھی پوری ہوں گی، اور یہ تسبیح پڑھنے پر اگر آپ آسمان سے بارش مانگیں گے تو اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائے گا۔ اگر دشمن پر فتح مانگیں گے تو دشمن زیر ہو جائے گا۔ اگر آپ رزق مانگیں گے تو اللہ تعالی رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، اور یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب دل کے اندر کی بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو؟ جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائیں، دروازے مقفل ہو جائیں اور دعائیں جیسے آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آئیں۔ ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو بھی لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں، اور آج میں آپ کو ایسا ہی راز بتا رہا ہوں، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ جس کی تاثیر کا تصور بھی انشاءاللہ آپ کو خوش کر دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے، جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا مگر معنی میں زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے۔ سورۃ الاخلاص آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، نماز میں پڑھتے آئے ہیں، بچوں کو بھی یاد کرواتے آئے ہیں، لیکن شاید آج تک اس کی اصل روحانی طاقت سے آپ واقف نہیں ہوئے۔ ناظرین، یہ وہ صورت ہے جو توحید کا اعلان ہے، یہ وہ صورت ہے جو اللہ کی یکتائی کا اعلان ہے، اور مومن کے دل میں اللہ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ عصر کی نماز ادا کر کے مسنون اذکار کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور جیسے ہی آپ قل هو اللہ احد کی پہلی صدا لگاتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد اتر آئے ہوں۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے کہ اب بس دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکی۔ یہ صرف میرا یا آپ کا خیال نہیں، بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہیں کہ اگر آپ بارش مانگیں تو آسمان سے برسے گی، دشمن پر فتح مانگیں گے تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، رزق کی دعا کریں تو زمین و آسمان کے خزانے کھل جائیں گے، اور اگر شفا مانگیں تو وہ رب شفا دینے والا آپ کی بیماری کو ایسے مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ سورۃ الاخلاص کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی فضیلت اور ثواب اتنا ہے کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا ہو۔ تو پھر سوچئے، جب آپ ایک مخصوص تعداد میں ایک خاص وقت پر اور پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیسے ہوں گے؟ بھائی اور بہنوں، میں نے بزرگوں اور علماء کرام سے ایسے کئی واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے لوگ ایک ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت مند ہو گئے، دشمن کمزور پڑ گئے، اور وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے، اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، اور یہ سب اسی تسبیح، اسی صورت کی برکت سے ہوا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے یقین، محبت اور پابندی سے پڑھا جائے۔ عصر کا وقت روحانی طور پر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دن کے اختتام پر جب فرشتے دن بھر کے اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تب آپ کا یہ ذکر، یہ صورت اور آپ کی دعائیں براہ راست آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ اور ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جب اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو وہ اللہ کے سامنے رکھی جائے اور اس کے دروازے پر دستک دی جائے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری، دشمنی اور مایوسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے عرش تک پہنچیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین کا چراغ ہمیشہ روشن رہے، تو آپ نے یہ بیان پورے یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں ہر صورت ہی اپنی شان رکھتی ہے، مگر کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت سمیٹے ہوئے ہے، اور ان میں سب سے نمایاں اور منفرد سورۃ الاخلاص ہے۔ یہ محض 4 مختصر آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام اتنا عظیم ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ رب العزت اپنی یکتائی، بے نیازی اور صفات کاملہ کا اعلان فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ آیات ہمیں اللہ رب العزت کی صفات توحید کا واضح درس دیتی ہیں۔ یہ صورت ہر طرح کے شرک، وہم اور گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، یعنی سورۃ الاخلاص کے الفاظ اور مفہوم اس قدر جامع ہیں کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے یہ پسند ہے، اور جب نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ سورۃ الاخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الاخلاص کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح اور شام کے اذکار میں شامل رکھا ہے، اور علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ الاخلاص نہ صرف عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین پیدا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے، اور عصر کے بعد یہ سورت پڑھنا خاص تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اور جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو تو قبولیت کے امکانات بھی کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص مختصر مگر عظیم پیغام رکھنے والی صورت ہے، جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے، اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ دن کے 24 گھنٹوں میں 5 ایسے سنہری لمحات ہیں جن میں ایک مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سب سے خاص مقام نماز عصر کو حاصل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن اور رات کی ذمہ داریوں والے فرشتے باری باری بدلتے ہیں، اعمال کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور رحمت کے دروازے وسیع ہو جاتے ہیں۔ عصر کا وقت محض نماز کا وقت نہیں بلکہ یہ دن کے اختتام کی ایک خاص گھڑی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مومن کی دعائیں، اذکار اور تسبیحات قبولیت کی راہوں پر چل پڑتی ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے، وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے ساتھ رہے وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فجر اور عصر کے اوقات اللہ کی خاص توجہ میں ہوتے ہیں، اور اس وقت کیے گئے اذکار اور تسبیحات کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم بھی کہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور اہل تفسیر کے نزدیک یہاں عصر سے مراد وقت کا وہ حصہ بھی ہے جو دن کے اختتام پر آتا ہے،
اللہ نے اس وقت کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو ظاہر کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اور بہت سے علماء نے وضاحت کی ہے کہ عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہیں، اسی لیے اولیاء اللہ اس وقت کا خاص ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ عصر کے بعد ذکر و اذکار کرنے کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد مومن کا دل ایک بار پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دن بھر کے گناہوں اور غفلت کے بعد عصر کے وقت کی عبادت دل کو نرم اور روح کو صاف کر دیتی ہے۔ جب دن کے فرشتے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں تو دونوں آپ کے ذکر کی گواہی دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر اس وقت آپ سورۃ الاخلاص کی تسبیح میں مصروف ہوں تو دونوں فرشتوں کا ریکارڈ میں آپ کا ذکر ثبت ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو بلا شبہ ہر مومن کے لیے سعادت ہے۔ صحابہ کرام عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ عصر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ ناظرین، جب ہم سورۃ الاخلاص کو عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، عصر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے، اور دوسرا، سورۃ الاخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کی جلد قبولیت دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قحط کے دن تھے اور لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے عصر کے بعد سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی، اور اس کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی، اور لوگوں نے کہا کہ یہ بلا شبہ اسی تسبیح کی برکت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھلتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ حدیث اس بات کا اشارہ ہے کہ سورۃ الاخلاص ہر حاجت، چاہے وہ رزق ہو، بارش ہو، شفا ہو، دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو معوذتین اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے تھے، اور یہ ثبوت ہے کہ یہ صورت بیماری کے علاج کے لیے بھی مسنون ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا برکت کے ساتھ۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کرنا اسی قرآنی سنت کے مطابق ہے کہ ہم وسیلہ بنائیں اللہ کی رحمت کا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے اور وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے اور فتح پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الاخلاص اللہ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے، اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ طاقتور وہی ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہوں اور اللہ کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح انہی منتخب اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ خاص اوقات میں پڑھنا جیسے فجر یا عصر کے بعد اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب اور ذکر لسان کا بہترین امتزاج ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے، اور اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ناظرین، اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے ہے، نہ کہ محض آزمائش یا دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ سورۃ الاخلاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور اپنی حاجت مثلاً رزق، شفا، بارش، دشمن پر فتح تیرے سامنے رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔
تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کرنی ہے، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا وہاب، یا رزاق، یا کریم، ان تین ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور آپ نے ان تین ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ دو تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو کہ شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھیے۔ جیسے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو بادلوں کا تصور، شفا مانگ رہے ہیں تو صحت مند ہونے کا تصور۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 دن یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح عصر کے بعد ایک مجرب اور روحانی اثر رکھنے والا عمل ہے، بشرطے کہ اسے درست نیت، صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی مضبوطی عطا کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں، اور دعا میں یقین رکھیے کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا سورۃ الاخلاص کی تسبیح کا وہ مبارک عمل جو کہ صدیوں سے بزرگان دین کے تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ رہا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رازق ہے، وہی شافی ہے، اور وہی دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ عصر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت اور سورۃ الاخلاص کی تکرار گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے جس سے دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہماری ہم سفر ہوگی۔ یہ ایک پکار ہے دل کی گہرائیوں سے رب کی طرف یقین کے ساتھ، اور جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔